وہ قصیدہ جس کو قصیدہ نور کہا جاتا ہے، پڑھیں تو ماحول نور نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو کہ نور والے آقا کا تذکرہ ہے، اور نور والے آقا کا تذکرہ ہو تو آقا کی نورانی آل کا تذکرہ کیسے نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی صحابہ کا تذکرہ کیسے نہ ہو۔ میرے رضا قصیدہ نور میں کتنی پیاری باتیں بیان کرتے ہیں، کیسے پیارے پیارے مدنی پھول میں عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک تو نور ہیں ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو، فرماتے ہیں آقا آپ کی تو ساری آل نور ہے، آپ کی نسل کا بچہ بچہ نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ پروف بھی کیا، محبت بھی کیسی کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے والہانہ پیار کرتے۔ جب کوئی تقسیم کرتے کسی چیز کو، ہر کسی کو ایک دیتے، جب پتہ چلتا کوئی سید صاحب ہے انہیں ڈبل عطا کرتے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی خوب تعظیم کیا کرتے، اور واقعی کیوں نہ تعظیم کی جائے۔ میرے رضا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ عین نور یعنی پورے کے پورے نور ہیں، نور کا بھی عین ہے، نور کی بھی اصل ہیں۔ آقا آپ تو نور کی اصل ہیں، تیرا سب گھرانہ نور کا، آپ کا سارا گھرانہ ہی نور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دو عظیم صحابہ کی طرف بھی بڑے پیارے انداز میں اشارہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت عطا فرما۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اور یہ مراد رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں کا عدد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پورا ہوا۔ بہت خوشی ہوئی نبی پاک کو، ایک قرار ملا، مسلمانوں کو قوت ملی۔ اعلیٰ حضرت اسی دور کی طرف کیا خوبصورت اشارہ کرتے ہیں، ظالموں کا دور تھا، یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا رہے تھے، مگر حضرت عمر جب ایمان لائے تو مسلمانوں کو گویا ایک سہارا، ایک قوت، ایک طاقت ملی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناری کہتے ہیں جہنمی، اور نور یہاں نبی پاک کے مبارک دل کی طرف اشارہ ہے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آقا نے عمر کے ایمان لانے کی خبر سنی، نبی پاک کے مبارک قلب پر سکون طاری ہوا، خوشی نصیب ہو گئی۔ اب تیسرا شعر سنیے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی۔ دو شالہ سے مراد دو چادریں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کی شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، تو دو شالہ ملا، یعنی دو چادریں ملی، دو نور ملے نبی پاک سے۔ کیا پیارا اشارہ ہے امام اہل سنت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے، آقا کے در سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اب یہ ایک اور خوبصورت بات ہے کہ جس نبی کی شہزادیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ ذو النورین کہلائیں، وہ نور والے کہلائیں، تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ ان تین اشعار کو میں ایک بار پھر نثر میں پڑھتا ہوں، پھر نعت خواہ ہمیں سنائیں گے۔ اسی کلام میں حسنین کا تذکرہ بھی ہے، آل رسول کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا
سن نورین جوڑا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.